نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا۔ قالوا لا، پھر پوچھے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ قالوا لا علم لنا، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ ربط آیات اوپر احکام مختلفہ کا ذکر ہوا اور درمیان میں ان پر عمل کی ترغیب اور ان کی مخالفت پر ترغیب فرمائی گئی۔ اسی کی تاکید کے لیے اگلی آیت میں قیامت کے ہولناک واقعات یاد دلاتے ہیں تاکہ اطاعت کا زیادہ باعث اور مخالفت سے زیادہ معنی ہو، اور اکثر طرز قرآن مجید کا یہی ہے۔ پھر ختم صورت میں اہل کتاب کا مکالمہ ذکر فرمایا ہے جو ما قبل متعدد آیات میں مذکور ہو چکا ہے، جس سے مقصد اہل کتاب کو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعض مضامین سنانا ہے جس سے ان کی ابدیت کا اثبات اور الوہیت کی نفی ہے، اگرچہ اس مخاطبت کا وقوع قیامت میں ہوگا۔ خلاصہ تفسیر، وہ دن بھی کیسا ہولناک ہوگا جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں کے جمع کریں گے، پھر ان امتوں میں جو عاصی ہوں گے بغرض توبیخ ان کے سنانے کو ان پیغمبروں سے ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو ان امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے ظاہری جواب تو ہم کو معلوم ہے اور اس کو بیان بھی کر دیں گے، لیکن ان کے دل میں جو کچھ ہوا اس کی ہم کو کچھ خبر نہیں، اس کو آپ ہی جانتے ہیں کیونکہ آپ بے شک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک دن ایسا ہوگا اور اعمال و احوال کی تفتیش ہوگی، اس لیے تم کو مخالفت و معصیت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی روز عیسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص گفتگو ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ عیسیٰ بن مریم میرا انعام یاد کرو تاکہ لذت تازہ ہو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر مختلف اوقات میں مختلف صورت میں ہوا ہے۔ تو یہ جو تفسیر ہے مختصر، اور اگلی آیت کی جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں بیان ہوگی۔ یہاں پہ معارف و مسائل، قیامت میں انبیاء علیہ السلام سے سب سے پہلے سوال ہوگا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ قیامت میں اگرچہ اول سے آخر تک پیدا ہونے والے تمام انسان ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے، اور کسی خطے، کسی ملک اور کسی زمانے کا انسان ہو وہ اس میدان میں حاضر ہوگا اور سب سے ان کی عمر بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، لیکن بیان میں خصوصیت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل، یعنی اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ جمع تو سارے عالم کو کیا جائے گا، مگر سب سے پہلے سوال انبیاء علیہ السلام سے ہوگا تاکہ پوری مخلوق دیکھ لے کہ آج کے دن کوئی حساب اور سوال و جواب سے مستثنیٰ نہیں۔ پھر رسولوں سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ماذا اجبتم، یعنی جب آپ لوگوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین حق کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا، اور کیا انہوں نے آپ کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کیا یا انکار و مخالفت۔ اس سوال کے مخاطب اگرچہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، لیکن در حقیقت سنانا ان کی امتوں کو مقصود ہوگا کہ امتوں نے جو اعمال نیک یا بد کیے ہیں ان کی شہادت سب سے پہلے ان کے رسولوں سے لی جائے گی۔ امتوں کے لیے یہ وقت بڑا نازک ہوگا کہ وہ تو اس ہوش ربا ہنگامے میں انبیاء علیہ السلام کی شفاعت کے متوقع ہوں گے۔ ادھر انبیاء علیہ السلام ہی سے ان کے متعلق یہ سوال ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کوئی غلط یا خلاف واقع بات تو کہہ نہیں سکتے، اس لیے مجرموں اور گناہ گاروں کو اندیشہ یہ ہوگا
کہ جب خود انبیاء علیہم السلام ہی ہمارے جرائم کے شاہد بنیں گے تو اب کون ہے جو کوئی شفاعت یا مدد کر سکے؟ انبیاء علیہم السلام اس سوال کا جواب یہ دیں گے، قالوا لا علم لنا، یعنی ہمیں ان کے ایمان و عمل کا کوئی علم نہیں، آپ خود ہی تمام غیب کی چیزوں سے پورے باخبر ہیں۔ ایک شبہ کا ازالہ یہاں سوال یہ ہے کہ ہر رسول کی امت کے وہ لوگ جو ان کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، ان کے بارے میں تو انبیاء علیہم السلام کا یہ جواب صحیح اور صاف ہے کہ ان کے ایمان و عمل سے وہ باخبر نہیں، کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد امت میں ان لوگوں کی بھی تو ہے جو خود انبیاء علیہم السلام کی انتھک کوششوں سے انہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، پھر ان کے احکام کی پیروی ان کے سامنے کرتے رہے۔ اسی طرح وہ کافر جنہوں نے انبیاء کی بات نہ مانی اور مخالفت دشمنی سے پیش آئے، ان کے بارے میں یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ ہم ان کے ایمان و عمل کا علم نہیں؟ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ امام ابو عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک علم جس کے معنی یقین کامل کے ہیں، اور دوسرے ظن یعنی غلبہ گمان۔ اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے ہونے کے باوجود اس کے ایمان و عمل کی گواہی اگر دے سکتا ہے تو محض ظن یعنی غلبہ گمان کے اعتبار سے دے سکتا ہے، ورنہ دلوں کا راز اور حقیقی ایمان جس کا تعلق دل سے ہے وہ تو کسی کو یقینی طور پر بغیر وحی الہی کے معلوم نہیں ہو سکتا۔ ہر امت میں منافقین کے گروہ رہے ہیں جو ظاہر میں ایمان بھی لاتے تھے اور احکام کی پیروی بھی کرتے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایمان نہ تھا اور نہ پیروی کا کوئی جذبہ، وہاں جو کچھ تھا سب ریاکاری تھی۔ ہاں، دنیا کے تمام احکام ظاہر افعال پر دائر ہوتے تھے۔ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور احکام خداوندی کا اتباع کرے اور خلاف اسلام و ایمان اس سے کوئی قول و فعل ثابت نہ ہو، انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیں اس کو مومن صالح کہنے پر مجبور تھے، خواہ وہ دل میں مومن مخلص ہو یا منافق۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن نحکم بالظواہم واللہ متولی السرائر، یعنی ہم تو ظاہر اعمال پر حکم جاری کرتے ہیں، دلوں کے مخفی رازوں کا متولی تو خود اللہ جل شانہ ہے۔ اسی ضابطے کے تحت دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائب خلفاء و علماء ظاہری اعمال پر حسن ظن کے مطابق کسی کے مومن صالح ہونے کی شہادت دے سکتے تھے، لیکن آج وہ عالم دنیا جس کا سارا مدار ظن و گمان پر تھا ختم ہو چکا۔ یہ محشر کا میدان ہے جہاں بال کی کھال نکالی جائے گی، حقائق کو آشکار کیا جائے گا، مجرموں کے مقابلے میں پہلے دوسرے لوگوں سے شہادتیں لی جائیں گی، ان سے اگر مجرم مطمئن نہ ہو اور اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا تو خاص قسم کے سرکاری گواہ بروئے کال لائے جائیں گے، ان کے منہ اور زبان پر تو مہر سکوت لگا دی جائے گی اور مجرم کے ہاتھوں پاؤں اور کھال سے گواہی لی جائے گی، وہ ہر فعل کی پوری حقیقت بیان کر دیں گے۔ جیسے آیت میں الیوم نختم علی افواہہم، اس وقت انسانوں کا معلوم ہوگا کہ میرے تمام اعضاء رب العالمین کی خفیہ پولیس تھے، ان کے بیان کے بعد انکار کی کوئی صورت باقی نہ رہے گی۔ خلاصہ یہ کہ اس عالم کا کوئی حکم محض ظن و تخمین پر نہیں چلے گا، بلکہ علم و یقین پر ہر چیز کا مدار ہوگا، اور یہ ابھی معلوم ہو چکا کہ کسی شخص کے ایمان و عمل کا حقیقی اور یقینی علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام سے جب محشر میں یہ سوال ہوگا کہ ماذا اجبتم، تو وہ اس سوال کی حقیقت کو پہچان لیں گے کہ یہ سوال عالم دنیا میں نہیں ہو رہا جس کا جواب ظن کی بنیاد پر دیا جا سکے، بلکہ یہ سوال محشر میں ہو رہا ہے جہاں یقین کے سوا کوئی بات چلنے والی نہیں۔ اس لیے ان کا یہ جواب کہ ہمیں ان کے متعلق کوئی علم نہیں، یعنی علم یقینی نہیں بلکہ بجا اور درست ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب انبیاء علیہ السلام کی انتہائی شفقت کا ظہور۔ یہاں یہ سوال پیدا ہے کہ امتوں کے قبول و عدم قبول، اطاعت یا نافرمانی کے جو
واقعات ان کے سامنے پیش آئے، ان سے جس طرح کا علم بظن غالب ان کو حاصل ہوا، اس سوال کے جواب میں وہ تو بیان کر دینا چاہیے تھا۔ صرف اس علم کے درجے یقین کا حوالہ اللہ تعالیٰ پر کیا جا سکتا ہے، مگر یہاں انبیاء علیہم السلام نے اپنی معلومات اور پیش آمدہ واقعات کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، علم الہی کے حوالے کر کے خاموش ہو گئے۔ حکمت اس میں یہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں اور عام خلق اللہ پر بے انتہا شفیق ہوتے ہیں، ان کے متعلق ایسی کوئی بات اپنی زبان سے کہنا پڑتا، یہاں علم یقین نہ ہونے کا عذر موجود تھا، اس عذر سے کام لے کر اپنی زبانوں سے اپنی امتوں کے خلاف کچھ کہنے سے بچ سکتے تھے، اس طرح اس سے بچ گئے۔ محشر میں 5 چیزوں کا سوال۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں قیامت کے ہولناک منظر کی ایک جھلک سامنے کر دی گئی ہے کہ موقف حساب میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ و مقبول رسول کھڑے ہیں اور لرز رہے ہیں، تو دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے اس روز کی فکر آج سے چاہیے اور فرصت عمر کو اس حساب کی تیاری کے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم، یعنی کسی آدمی کے قدم محشر میں اس وقت تک آگے نہ سرس سکیں گے جب تک اس سے 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کے طویل و کثیر لیل و نہار کس کام میں خرچ کیے، دوسرے یہ کہ خصوصیت سے جوانی کا زمانہ جو قوت عمل کا زمانہ تھا اس کو کن کاموں میں خرچ کیا، تیسری یہ کہ ساری عمر میں جو مال اس کو حاصل ہوا وہ کہاں اور کن حلال یا حرام طریقوں سے کمایا، چوتھے یہ کہ مال کو کن جائز یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا، پانچواں یہ کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے غایت رحمت و شفقت سے اس امتحان کا پرچہ سوالات بھی پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتلا دیا۔ اب ان کا کام صرف اتنا رہ گیا کہ ان سوالات کا حل سیکھے اور محفوظ رکھے۔ امتحان سے پہلے ہی سوالات بتلا دینے کے بعد بھی کوئی ان میں فیل ہو جائے تو اس سے زیادہ کون محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔